میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، صرف اس لیے کہ حورین کا رنگ سانولا تھا۔ اذان نے کبھی اسے اپنی بیوی مانا ہی نہیں۔ یہ نکاح بھی اس نے صرف اپنی ماں کی ضد پر کیا تھا، اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے خود ہی اس کو اغوا کروایا تھا۔ اگلی صبح جب وہ گھر واپس پہنچی تو اذان نے پورے خاندان کے سامنے اس کے کردار پر الزام لگا دیا۔ جو عورت پوری رات گھر سے باہر گزار چکی ہے، اس سے میں اپنی عزت بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ حورین لاکھ صفائیاں دیتی رہی کہ وہ بے قصور ہے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اذان نے اسے سب کے سامنے طلاق دے دی۔ یتیم حورین ماتھے پر طلاق کا داغ لیے بے آسرا سڑکوں پر بھٹکنے لگی۔ جب جینے کی ہر امید ختم ہو گئی تو اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک تیز رفتار گاڑی کے سامنے قدم بڑھا دیے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ گاڑی شہر کے بہادر اور ایماندار ASP زریاب شاہ کی تھی۔ وہ اپنی زندگی ختم کرنے لگی تھی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا زندگی اب سنورنے والی ہے۔ اس نے جب آنکھیں کھولیں تو وہ بالکل انجان جگہ پر تھی۔ اس نے اپنے دائیں طرف چہرہ موڑا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ شاید ہسپتال میں تھی۔ اس کی آنکھیں اور سر بھاری سا ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے سر میں ٹیس اٹھی تھی۔ تبھی اس کے قریب ایک بھاری مردانہ آواز گونجی تھی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی شخص اس کے قریب آیا تھا۔ وہ بھاری مگر نرم لہجے میں بولا تھا۔ تبھی نرس کمرے میں آئی تھی۔ اس نے اس کا BP چیک کیا تھا۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کی ٹرپ ختم ہو چکی ہے، اب آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ نرس ہدایت دیتی چلی گئی تھی، جبکہ زریاب شاہ حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے پاس اسے کوئی بھی شناختی علامت نہیں ملی تھی کہ وہ اس سے پتہ لگا لیتا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ جب وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو اس نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ حورین نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ آپ مجھ سے گھبرائیں نہیں، میں ایک پولیس والا ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام؟ وہ غائب دماغی کی سی کیفیت میں تھی۔ جی، میں آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام حورین ہے۔ اس نے سسکی لی تھی۔ آپ کی فیملی؟ آپ کے بابا یا بھائی کا نمبر یاد ہے، یا پھر ان کا نام مجھے بتائیں۔ وہ خاموش تھی۔ اچھا، آپ کس ایریے میں رہتی ہیں؟ اپنا ایڈریس مجھے بتا دیں، میں پولیس کو وہاں بھیج کر آپ کے گھر سے آپ کے بابا کو یا بھائی کو بلا لیتا ہوں۔ اور بابا کے نام پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میرے بابا نہیں ہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں مشکل سے بولی تھی۔ بھائی، ماں، کوئی تو ہوگا۔ آپ پولیس والے ہیں نا؟ مجھ پر ایک احسان اور کر دیں، مجھے کسی دارالامان میں بھیج دیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے شاید کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں آپ کو دارالامان میں نہیں بھیج سکتا، اوپر سے آپ کی حالت ایسی ہے، آپ کے سر پر بھی چوٹ آئی ہے اور بازو پر بھی۔ دیکھیں، اگر آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے تو میں آپ کی صلح کروا دیتا ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کریں، ہم اس کا حل نکال لیں گے، مگر میں آپ کو دارالامان میں ہرگز نہیں بھیج سکتا۔ میں ایک پولیس والا ہوں، میں دارالامان کے حالات جانتا ہوں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ پھر آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں، کیونکہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ جہاں میں رہتی تھی ان لوگوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آپ کہاں رہتی تھی؟ کس کے پاس؟ اور وہ کیا بتاتی؟ حورین کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند بہنے لگے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹھے، میں آتا ہوں۔ حورین کو لگا تھا وہ اس سے جان چھڑا کر جا چکا ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر وہ تھوڑی دیر بعد آیا تھا۔ آپ بات کریں، یہ میری ماما ہے۔ ویڈیو کال پر ایک بڑی سوبر سی خاتون کا چہرہ نظر آ رہا تھا، جو سر پر دوپٹہ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ حورین نے ہاتھ موبائل میں پکڑا تھا۔ وہ محض سر ہلا سکی تھی۔ اس کے گلے میں جیسے آنسوؤں کا بھاری گولا اٹک گیا تھا۔ بیٹا، مجھے زریاب نے بتایا آپ کے بارے میں، آپ بس تھوڑی دیر انتظار کریں، میں آ رہی ہوں، میں آپ کو اپنے پاس لے آؤں گی۔ وہ عورت نہایت ہی نرم اور شائستہ لہجے میں بات کر رہی تھی، اور حورین کو کب عادت تھی ایسے نرم لہجوں کی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ کال کٹ گئی تھی۔ تقریباً 15 منٹ وہ دونوں ہی وہاں بیٹھے رہے تھے۔ نہ زریاب شاہ کچھ بولا تھا اور نہ ہی حورین۔ تبھی ایک ڈیسنٹ سی لیٹی اندر آئی تھی۔ السلام علیکم۔ زریاب شاہ تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فاطمہ بیگم نے آگے بڑھ کر حورین کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ آؤ بیٹا، گھر چلیں۔ حورین نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹا گھبراؤ مت، تمہیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ انہوں نے نرمی سے حورین کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ فاطمہ بیگم اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، جبکہ زریاب شاہ اپنی الگ گاڑی پر تھا۔ وہ پیچھے پیچھے ان کی گاڑی کو فالو کرتا ہوا گھر تک آیا تھا۔ ایک پوش ایریا میں ان کا ایک خوبصورت سا گھر تھا۔
گھر آ کر فاطمہ بیگم نے خود حرین کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اس کا ہاتھ تھامی وہ اسے گھر کے اندر لے کر آئی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ رہنے دیں، وہ اچانک بولی تھی۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ کچھ تو کھانا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرتی ہوں، میں دودھ کا گلاس لے آتی ہوں، وہ پی کر سو جانا۔ اور وہ گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی تھیں۔ زریاب شاہ نے اپنی ماما کو حرین کی دوائیاں بھی دے دی تھیں اور فاطمہ بیگم کے ہاتھ سے دوائیاں لے کر وہ سو گئی تھی۔ دوائیوں میں شاید نشہ تھا، اس لیے وہ پوری رات بے خبر سوتی رہی تھی۔ صبح تقریباً 11 بجے حرین کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ واش روم سے نکل رہی تھی جب فاطمہ بیگم کمرے میں آئی تھیں۔ بیٹا آپ تیار ہو جائیں، میں ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہی ہوں، جلدی سے آ جائیں آپ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ رکھتی واپس چلی گئی تھیں۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آئی تھی اور ہچکچاتے ہوئے وہ ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ ارے بیٹا آ جائیں۔ تبھی زریاب بھی سیڑھیاں اترتا ہوا اپنے کمرے سے آیا تھا۔ مما ناشتہ دے دیں، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ ہاں ہاں زریاب آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، بس تمہارا انتظار ہو رہا تھا۔ ارے کیسی ہیں آپ؟ زریاب کی نظر اب حرین پر پڑی تو وہ فوراً بولا تھا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ تینوں ہی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے تھے۔ زریاب شاہ ناشتہ کرنے کے بعد چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے لبوں سے لگا گیا تھا اور ساتھ وہ حرین کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی فاطمہ بیگم نے بیٹے کو گھورا تھا۔ ان کو اپنے بیٹے پر غصہ آیا تھا، جو ہر انسان کو پولیس والے کی نظر سے دیکھتا تھا۔ زریاب شاہ نے سٹپٹاتے ہوئے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ دیکھیں، آپ نے کل مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں۔ مجھے کچھ بتائیں تاکہ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں، اور میں نے آپ کو کل ہی کہا تھا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے میرے گھر چھوڑنے کے بجائے مجھے کسی دارالامان چھوڑ دیں۔ حرین کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ مگر گھر تو سب کا ہوتا ہے نا؟ فاطمہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر حرین کو شرمندگی ہوئی تھی۔ اسے شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ وہ بھلا کب غصہ کرتی تھی؟ نہ جانے کیوں اسے اس اجنبی شخص پر، جو اس کا محسن بھی تھا، اس پر بلا وجہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ سوری، مگر یہ حقیقت ہے، مجھ جیسی کچھ بد نصیب لڑکیوں کے گھر نہیں ہوتے۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بہن بھائی نہیں ہے۔ خالہ نے اپنے بیٹے سے میرا زبردستی نکاح کیا تھا اور کل اس نے پورے خاندان کے سامنے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب میرا وہاں پر بھی داخلہ بند ہے، تو مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ وہ بہتے آنسوؤں کے درمیان ہچکیاں لیتے خود پر بیتی ان کو آخر کار سنا ہی گئی تھی۔ اور فاطمہ بیگم تو کتنی ہی دیر سکتے سے باہر ہی نہیں نکلی تھیں، جبکہ زریاب شاہ سر جھکائے افسردہ سا بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کی کہانی اتنی دکھی ہوگی، ورنہ میں کبھی آپ کو ہرٹ نہ کرتا۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ افسردہ سا اٹھ گیا تھا، جبکہ فاطمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا تھا، اور حرین کو تو ایک ایسے ہی کندھے کی جیسے ضرورت تھی۔ وہ فاطمہ بیگم کے گلے لگتے چیخ چیخ کر روئی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ خود ہی چپ ہوئی تو فاطمہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ دیکھو حرین بیٹا، رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، دل کا غبار ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ دل ہلکا کرنے کے لیے رونا بہتر ہے، مگر رونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ساری زندگی بھی روتی رہو گی تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل کو حل ان کو فیس کر کے کیا جاتا ہے۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، تم اسی گھر میں رہو گی۔ مگر میں آپ کے گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں، اور آپ کب تک مجھے اپنے گھر میں رکھیں گی؟ دیکھو بیٹا، دارالامان والی بات تو دوبارہ مت کرنا۔ دنیا دارالامان پر ختم نہیں ہو جاتی، اور آج سے تم میری ذمہ داری ہو، ٹھیک ہے؟ مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر رہ لوں گی، مگر میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میرے پاس ڈگری تو نہیں ہے، مگر میں نے ماسٹرز کمپلیٹ ضرور کیا ہوا ہے۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاب کر لینا، مگر پہلے ٹھیک ہو جاؤ۔ فاطمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کو ٹوکا تھا، اور حرین تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ برے لوگوں میں ہی رہی تھی۔ فاطمہ بیگم کو اتنا اچھا پا کر اسے کبھی کبھی خواب کا سا گمان ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں ایک جز وقتی ملازمہ رہتی تھی، جو ان کے گھر کا سارا کام کرتی تھی، جبکہ کھانا بنانے کے لیے ایک ماہر کوک رکھا ہوا تھا۔ مگر پھر بھی فاطمہ بیگم اپنے بیٹے کے لیے کھانا اکثر ہی اپنے ہاتھوں سے بناتی تھیں، اور اس دن بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے لیے پلاؤ بنا رہی تھیں، کیونکہ ویکینڈ تھا اور وہ دوپہر کے کھانے میں کچھ اسپیشل سا بنانا چاہتی تھیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے زریاب شاہ بہت مصروف تھا، تو وہ رات گئے گھر آتا، صبح سویرے گھر سے نکل جاتا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ گھر پر تھا، تو فاطمہ بیگم اپنے بیٹے کے لیے اہتمام کرنا چاہ رہی تھیں۔ ارے آنٹی، آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک ہی حرین کمرے میں آئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ میں ذرا زریاب کے لیے پلاؤ بنا رہی ہوں۔ ارے واہ، پلاؤ بنا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے میں پلاؤ بہت اچھا بناتی ہوں۔ اچھا، کیا میں آپ کی ہیلپ کروں؟
ہاں ہاں ضرور کرو، وہ مسکرائی تھیں۔ فاطمہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود حورین نے سارا کام خود کیا تھا۔ آپ فکر ہی نہیں کریں آنٹی، میں بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہوں، اور آج آپ میرے ہاتھ کا کھانا ٹیسٹ کریں۔ اگر آپ کو پسند نہ آیا تو پھر کبھی آپ کے کچن میں کھانا نہیں بناؤں گی۔ اس پر فاطمہ بیگم اس کو گھور کر رہ گئی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم اتنی ضد کر ہی رہی ہو تو بنا لو، مگر زیادہ تھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شازیہ کو ساتھ لگا لینا۔ انہوں نے کام والی کا نام لیا تھا اور وہ خود کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ذریعہ باہر نکلا تھا۔ کچن میں حورین کو دیکھ کر وہ اپنی ماما کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نوک کر کے وہ اندر آیا تھا۔ ماما بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دیں۔ ارے بیٹا بس کھانا تیار ہے، میں دیکھتی ہوں حورین کا کھانا کہاں تک پہنچا۔ کیا مطلب ہے؟ آج وہ کھانا بنا رہی ہے؟ ہاں ضد کر رہی تھی تو میں نے سوچا چلو اچھا ہے، اس کا بھی دھیان بٹے گا۔ ویسے ذریعہ تم نے حورین کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے کیا سوچنا ہے ماما؟ اسے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے۔ وہ تو شاید کوئی جاب کرنا چاہ رہی ہے۔ ایسی بات ہے تو اسے کہیں اپنی سی وی مجھے دے دے، میں اس کے لیے کہیں جاب کی بات کرتا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا تھا، مگر اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے۔ فاطمہ بیگم نے یاد دہانی کروائی تھی۔ ہاں یہ بات تو میں بھول گیا۔ اچھا اب اس سے کہیں اپنے گھر کا ایڈریس وغیرہ تو بتائے، ہم اس کے گھر سے اس کے ڈاکومنٹس منگوا لیتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ تب حورین کمرے میں آئی تھی۔ آنٹی آ جائیں، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے دروازہ کھولے اندر آئی تھی، مگر سامنے ذریعہ کو دیکھ کر وہ جھجکی تھی اور اس نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ ذریعہ کے سامنے وہ ہمیشہ بہت کم بولتی تھی، اور اگر بولتی بھی تھی تو بالکل نظریں جھکا کر، جیسے وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی ہو۔ ارے واہ حورین، تمہارے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، تم نے تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا پلاؤ بنایا ہے۔ فاطمہ بیگم نے دل سے حورین کے کھانے کی تعریف کی تھی، جس پر وہ جھینپ سی گئی تھی۔ حورین تم نے کھانا بنانا کس سے سیکھا؟ فاطمہ بیگم اچانک سے بولی تھی۔ میں نے اپنی مما سے کھانا بنانا سیکھا تھا۔ میری مما بہت اچھا کھانا بناتی تھیں۔ خالہ کو بھی میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ اور خالہ کے ذکر پر اچانک ہی اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ پرانی تلخیاں اچانک سے یاد آئی تھیں، اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ذریعہ تم بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ فاطمہ بیگم نے ٹاپک بدلنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں مما، کھانا تو واقعی لاجواب ہے۔ شام کو فاطمہ بیگم نے حورین سے بات کی تھی کہ ذریعہ شاہ اس کے گھر جانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ڈاکومنٹس منگوا سکے، جس پر اس کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ نہیں آنٹی، وہاں نہیں جا سکتی۔ مگر کیوں حورین؟ تمہیں اپنا سامان تو وہاں سے لینا ہوگا نا؟ ہاں سامان تو لینا ہوگا، مگر اچھا ٹھیک ہے، تو پھر کون جائے گا میرے ساتھ؟ تم جاؤ گی ذریعہ کے ساتھ؟ دیکھو حورین، میں کوئی آنا کہانی نہیں سنوں گی، تمہیں اس کے ساتھ جانا ہوگا اور اپنا سامان لے کر آنا ہی ہوگا۔ بنا ڈاکومنٹس کے تمہارے آئی ڈی کارڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ڈرنا چھوڑ دو۔ ذریعہ شاہ پولیس والا ہے، وہ اپنے ساتھ پولیس لے کر جائے گا، تمہیں وہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ مان گئی تھی اور فاطمہ بیگم نے جلدی سے فون کر کے ذریعہ کو اطلاع دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ذریعہ شاہ آ گیا تھا۔ مما حورین کو باہر بھیج دیں، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور حورین کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگ گئے تھے۔ آنٹی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ آپ میرے ساتھ چلیں نا پلیز۔ نہیں میں نہیں جا سکتی، ذریعہ نے منع کیا ہے، اور ویسے بھی تمہارے ساتھ ذریعہ ہوگا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ بیگم نے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اسے دلاسا دیا تھا۔ وہ باہر آئی تھی، کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ بمشکل گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اذان کی نفرت کا سوچ کر ہی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اگر ان لوگوں نے ذریعہ شاہ کے سامنے ہی اسے بے عزت کر دیا تو؟ ان لوگوں کے سامنے اس کا ایک بھرم قائم تھا اور وہ اس بھرم کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ورد کیے جا رہی تھی۔ ذریعہ شاہ نے تعصب سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا تھا اور اسے اس پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اذان کا گھر آ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترا، اس نے حورین کو بھی گاڑی سے اترنے کا کہا تھا، مگر کتنی دیر تک تو وہ اپنی جگہ پر سے ہل بھی نہیں سکی تھی۔ آخرکار ذریعہ شاہ کو ہی آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولنا پڑا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے باہر آئی تھی۔ وہاں پر پولیس کی 3-4 گاڑیاں تھیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی پولیس گیٹ کے اندر جا چکی تھی۔ اس طرح ڈرتی رہو گی تو دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ آخر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ ذریعہ شاہ کو اس پر غصہ آیا تھا اور اس نے غصہ نکال بھی دیا تھا۔ مجھے کمزور لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اتنی بھی کوئی تمہارے ساتھ انہونی نہیں ہو گئی۔ دنیا کی نظروں میں نظریں ڈال کر جینا سیکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور عزت بھی۔ وہ اسے اچھی خاصی سناتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا اور وہ بھی پیچھے لپکی تھی۔ ذریعہ شاہ گھر کے اندر آیا تھا۔ پولیس کی نفری وہاں پر پہلے سے موجود تھی۔ 4 پولیس مین اور 2 لیڈی کانسٹیبل وہاں پر موجود تھیں، جبکہ اذان تو خوب اچھل رہا تھا۔ گھر میں شاید کوئی شادی کا فنکشن تھا، کافی زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے۔
حوالدار: یس سر، کیا اپڈیٹ ہے؟ سر یہ لوگ بہت زیادہ بھڑک رہے تھے، مگر میں نے ان کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ ابھی بیبی جی سے کہیں وہ اپنا سامان جا کر اٹھا لائیں۔ جاؤ حرین، اپنا سامان لے کر آؤ، زریاب نے حرین کو سختی سے کہا تھا، اور 2 لیڈی کانسٹیبل حرین کے دونوں سائڈوں پر کھڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب پیچھے سے اسے زمل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی تھی: تمہارا سامان اس کمرے میں نہیں ہے، وہ کمرہ میرا ہے۔ تمہارا سامان ہم نے اسٹور روم میں پھینکوا دیا تھا، جا کر ڈھونڈ لو اپنا سامان وہاں سے۔ زمل کی آواز پر حرین کے پاؤں تھمے تھے اور وہ اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہاں پر حرین کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، جوتے بھی ایسے ہی بکھرے پڑے تھے، کوئی جوتا ادھر تھا تو کوئی ادھر۔ حرین ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی تھی۔ بڑی مشکل کے بعد اسے مطلوبہ بکسہ مل گیا تھا۔ اس نے لیڈی کانسٹیبل کی مدد سے وہ بکسہ نکالا تھا۔ اس کے اندر سے اس نے اپنے چند ڈاکیومنٹس اور ایک فوٹو البم نکالا تھا۔ میم، کیا یہی آپ کا سامان ہے؟ ہاں، یہی میرا سامان ہے۔ وہ دونوں چیزیں ہاتھ میں تھامے باہر آئی تھی، تبھی سامنے سے یاسمین بیگم آ رہی تھی۔ حنین بیٹا، تم کیسی ہو؟ کہاں چھپ گئی تھی؟ مجھ پر تمہارے بعد کیا قیامت ٹوٹی میں بتا نہیں سکتی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ وہ بھانجی سے رو رو کر معافی مانگ رہی تھی۔ بس کر دیں خالہ، آپ کیوں خود کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں؟ یہی میری قسمت تھی۔ مگر یہ لوگ کون ہیں؟ تم پولیس کے ہاتھ کیسے لگی؟ اور اب کہاں رہ رہی ہو؟ میں جہاں بھی رہ رہی ہوں خالہ، میں ٹھیک ہوں، اور آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا وہ کافی تھا۔ مزید آپ خود کو میرے لیے ہلکان مت کریں۔ میں نے نصیب کا لکھا سمجھ کر اپنی تقدیر کو قبول کر لیا ہے۔ بس اسی میں ہی ہم سب کی بہتری ہے۔ نہیں، میرے اذان کی اس میں بہتری نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ زمل کسی صورت بھی اچھی لڑکی نہیں ہے۔ میرا بیٹا گوری چمڑی دیکھ کر دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ سیرت کے بجائے صورت پر مر مٹا ہے، اور اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ وہ زمل سے شادی کر رہا ہے۔ یاسمین بیگم نے روتے ہوئے بھانجی کو بتایا تھا۔ خالہ، آپ کا بیٹا ہے وہ، اور آپ اپنی بیٹی کی شادی دل سے انجوائے کریں۔ اور میں نے کہا نا، میرے بارے میں فکر مت کریں، میں ٹھیک ہوں۔ تم مجھے اپنا کوئی نمبر تو دیتی جاؤ، میں تم سے رابطہ کر لوں گی۔ خالہ، میرے پاس ابھی تو فون نہیں ہے، جب فون ہوا تو میں آپ سے خود رابطہ کر لوں گی۔ ان کے گلے ملتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ زمل اور اذان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی شکل بگاڑ دیتے۔ وہ تیز تیز قدموں سے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر آ کر اس نے لمبے لمبے سانس لیے تھے۔ زریاب اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ کیا تمہیں کھا لیا ان لوگوں نے؟ دیکھ لو، بالکل زندہ سلامت کھڑی ہو، مری بالکل بھی نہیں ہو۔ زریاب شاہ جیسی اس کے پیچھے آ کر بولا تھا، اس نے گردن موڑ کر زریاب شاہ کو گھورا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اس کے ڈاکیومنٹس والی فائل گر گئی تھی، جس کو زریاب نے چپ کر کے اٹھا لیا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ حرین نے اس فوٹو البم کو سینے سے لگا کر کسی متاع جان کی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ زریاب شاہ سمجھ سکتا تھا کہ اس البم میں کیا ہو سکتا ہے۔ جب تک زریاب اور حرین گھر واپس نہیں آ گئے، فاطمہ بیگم کو چین نہیں آیا تھا، اور اس وقت وہ لاؤنج میں ٹہل رہی تھیں۔ جب حرین آئی تھی اور وہ آتے ہی فاطمہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو سو مچ، یہ میرے لیے بہت اہم تھا۔ آپ مجھے ہمت نہ دیتی تو میں کبھی اپنی زندگی کے سب سے قیمتی خزانے کو نہ پا سکتی تھی۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے فاطمہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اچھا، مجھے بتاؤ وہاں سب کیسا رہا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ خالہ تو مجھے اتنے اچھے طریقے سے ملی تھی، اور مجھے خالہ کا ہی ڈر تھا، کہیں وہ بھی مجھ سے بدگمان نہ ہو جائیں۔ تبھی پیچھے زریاب آیا تھا۔ مبارک ہو مما، آپ کی چہیتی زندہ سلامت واپس آ گئی ہے، اس کا صدقہ شدقہ دے دیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں محلے میں دیگے بڑھوائیں۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ حرین کو برا لگا تھا۔ ارے اس میں مذاق اڑانے والی کون سی بات ہے؟ تمہاری جو حالت تھی نا، مجھے تو سخت غصہ آ رہا تھا تم پر۔ مما بلا وجہ ہی ڈرتی رہتی ہے، اسے اپنا جیسا بہادر بنائیں۔ آپ کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ تو ہو اسے؟ اگر یہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ڈرپوک اور بدھو سی ہی رہے تو کیا فائدہ؟ وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا تھا، اور بدھو کہنے پر حرین نے حیرت سے منہ کھول کر پہلے فاطمہ بیگم کو اور پھر زریاب شاہ کو دیکھا تھا۔ میں بدھو بالکل بھی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ آنٹی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ارے ادھر بیٹھو تم، شازیہ چائے بنا رہی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ وہاں پر شاید کوئی شادی چل رہی تھی۔ وہ کس کی شادی تھی؟ زریاب شاہ نے جان بوجھ کر حرین کو دیکھا تھا، اور حرین کا سانس جیسے حلق میں اٹکا تھا، مگر وہ رونی صورت نہیں بنانا چاہتی تھی۔ کیا پتہ پھر اسے ڈانٹنے لگ جاتا۔ ہاں، وہ میرے سابقہ شوہر اذان کی شادی ہو رہی ہے زمل کے ساتھ۔ زمل خالہ کی نند کی بیٹی ہے۔ اور فاطمہ بیگم کو اچانک ہی افسردگی نے آ گھیرا تھا۔ شازیہ،
چائے بنی نہیں، جلدی لے آؤ۔ انہوں نے بات بدلنے کے لیے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ تبھی ملازمہ کچن سے چائے لے کر نمودار ہوئی تھی۔ حورین چائے پی کر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اس کے ڈاکومنٹس والی فائل ٹیبل پر ہی دھری تھی۔ وہ شاید بھول گئی تھی اٹھانا۔ فاطمہ بیگم کچن میں کھانا دیکھ رہی تھی۔ زریاب شاہ نے فائل کھولی تھی۔ وہ اس کے ڈاکومنٹس کو دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا۔ وہ تعلیم میں کافی شاندار کارکردگی دکھا چکی تھی، اتنی ذہین لڑکی اور پھر اتنی بدھو سی۔ وہ حیران رہ گیا تھا، اور پھر اسے اس کا وہ جملہ یاد آیا تھا کہ وہ بدھو نہیں ہے، اور یہ تو حقیقت تھی کہ وہ بدھو تو بالکل نہیں تھی۔ پھر وہ اتنی ڈرپوک کیوں تھی؟ زریاب شاہ کتنی دیر تک اس کے سارے ڈاکومنٹس دیکھتا رہا تھا۔ حورین نے کافی جگہ پر زریاب شاہ کے تصوت سے اپنی سی وی بھیجی تھی۔ اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر اس کا ڈر تب ختم ہوا جب اسے ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی تھی۔ یہ کمپنی زریاب شاہ کے دوست کی تھی، مگر زریاب شاہ نے بالکل بھی حورین کو بتایا نہیں تھا، بلکہ زریاب شاہ نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی صرف سی وی بھیج سکتا ہے، اس کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، سفارش وغیرہ نہیں کرے گا۔ ارے کیوں زریاب، کر دو سفارش، تمہارے تو اتنے دوست ہیں جاننے والے۔ کیوں مما، میں کیوں سفارش کروں؟ میں میرٹ پر بھرتی ہوا ہوں پولیس میں، تو اسے بھی چاہیے کہ جو بھی کام کرے میرٹ پر کرے۔ وہ اسے جتاتی نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، میری ڈگری اتنی اچھی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں کام مل جائے گا، بس تجربہ ہی نہیں ہے نا۔ وہ منہ پھلائے ناک چڑھاتی بولی تھی، جس پر زریاب شاہ کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہنسنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ پھر سمجھے گی کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ حورین کا انٹرویو تھا جو بے حد شاندار رہا تھا، اور اسے اگلے دن ہی کام پر بلا لیا گیا تھا، اور حورین تو بے حد خوش تھی۔ اتنی اچھی جاب اسے مل گئی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن شام کو فاطمہ بیگم نے حورین کی نوکری کی خوشی میں کھانے پر خوب اہتمام کیا تھا۔ ارے ماما، یہ اتنا اہتمام کس خوشی میں؟ زریاب شاہ حیران ہوا تھا۔ ارے تمہیں نہیں پتہ، حورین کی جاب لگ گئی ہے۔ ارے واہ! زریاب شاہ نے لا علمی کا مظاہرہ کیا تھا، اور پھر وہ اس سے جاب کی ڈیٹیلز پوچھ رہا تھا۔ ارے واہ، تمہاری سیلری پیکج تو بہت اچھا ہے، پہلی ہی تنخواہ سے خوب امیر ہو جاؤ گی، دیکھنا امیر ہو کر ہمیں بھول نہ جانا۔ جس پر وہ جھیپ سی گئی تھی۔ میں فاطمہ آنٹی کو کبھی نہیں بھول سکتی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اس کا مطلب ہے مجھے بھول سکتی ہو؟ وہ افسردگی سے منہ کھولے بولا تھا۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے آپ لوگوں کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ لوگ تو میرے محسن ہیں۔ وہ جلدی سے تصحیح کر گئی تھی۔ یہ محسن کیا ہوتا ہے؟ فاطمہ بیگم نے حورین کو ٹوکا تھا۔ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، بلکہ جب تم مجھے آنٹی کہتی ہو تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم بھی زریاب شاہ کی طرح مجھے مما کہو۔ جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ آپ میری مما کی طرح ہی ہیں۔ حورین نے نوکری شروع کر دی تھی، اور اس کی اعتماد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس دن وہ جاب سے واپس آئی تو گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا مہمانوں کے پاس آ گئی تھی۔ 2 ڈھیڑ عمر کی خواتین تھیں۔ ان کو سلام کر کے حورین کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے فاطمہ؟ نسرین بہن، یہ میری دوست کی بیٹی ہے، فاطمہ بیگم نے بہانہ کیا تھا۔ نسرین بیگم اور آمنہ بیگم ان کے ہمسائے میں رہتے تھے۔ یہ دونوں دیورانی جٹھانی اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے لندن گئی ہوئی تھیں، اور 2 دن پہلے ان کی واپسی ہوئی تھی۔ آج وہ فاطمہ سے ملنے آئی تھیں۔ ارے دوست کی بیٹی ہے تو یہ یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ تمہارا جوان بیٹا ہے، یہ تم نے کیا حماقت کر دی فاطمہ؟ اور یہ کب تک تمہارے گھر رہے گی؟ اور اگر اس نے یہی رہنا ہے تو پھر تم اسے اپنی بہو کیوں نہیں بنا لیتی؟ اور بہو کے نام پر فاطمہ بیگم ٹھٹکی تھیں۔ ہاں نسرین بہن، خواہش تو میری بھی کچھ ایسی ہے۔ اصل میں حورین کے ماما بابا نہیں ہے نا، یہ اکیلی ادھر ہاسٹل میں رہ رہی تھی تو میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میں بھی گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا فاطمہ، لیکن دیکھو اس طرح جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں، اور سچ بتاؤں تو محلے والے باتیں بھی بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ محلے والوں کو کیا تکلیف ہے؟ محلے والے اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے ان کے کاموں میں دخل اندازی دی ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں میرے گھر کے معاملے میں دخل اندازی دینے والے؟ ان کو اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ ارے تم تو غصہ ہی کر گئیں فاطمہ، ہم نے تو بس ایسی ایک بات کر دی۔ وہ دونوں شرمندہ سی ہو گئی تھیں، جبکہ ان کے جانے کے بعد بھی فاطمہ بیگم کافی دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی تھی، اور پھر ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ اس دن اتوار تھا۔ حورین پورے گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ وہ فاطمہ بیگم کے ساتھ ہی انہی کے کمرے میں رہتی تھی، اس لیے ان دونوں کا کمرہ ایک ہی تھا۔ وہ اپنی اور فاطمہ بیگم کی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جب فاطمہ کمرے میں آئی تھی۔ انہوں نے شازیہ کو چائے بنانے بھیجا تھا۔ حورین، ادھر میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی آنٹی بولیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری کتنی عزت ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آنٹی؟
آپ میرے لیے مما کی جتنی ہی عزیز ہیں. اگر میں تمہاری ماما کے جتنی عزیز ہوں تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی. اور حورین کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا. نہ جانے فاطمہ آنٹی کیا کہنے والی تھی. جی آنٹی آپ بولیں، جو بھی کہیں گی میں وہی کروں گی. میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور شادی کے نام پر تو اس کے جیسے پرانے سارے زخم اچانک سے ادھڑ گئے تھے. کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی آپ؟ مجھے شادی نہیں کرنی. شادی ایک بار ہوتی ہے جو میری ہو چکی ہے. کیا تم اس بے وفا شخص کی محبت میں یہ کہہ رہی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی آپ؟ محبت تو کیا، میں تو اسے اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی. مگر میرا پہلا تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا تو، اور ویسے بھی مجھے اب شادی نہیں کرنی. مجھے لگتا ہے دنیا کے سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے میری شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. ایسا کیوں کہہ رہی ہو فاطمہ؟ فاطمہ بیگم کو غصہ آ گیا تھا. ظاہر ہے آج کل کی تیز ترار لڑکیوں والے مجھ میں کوئی گن نہیں ہے. میرے اندر نہ مجھے فیشن کرنا آتا ہے، نہ مجھے ماڈرن ٹرینڈز کو فالو کرنا آتا ہے، نہ ہی میں باقی لڑکیوں جتنی خوبصورت ہوں. وہ گن گن کر اپنے عیب گنوا رہی تھی. فاطمہ بیگم غصے سے اسے دیکھ رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا حورین، تمہارے اندر اتنا زیادہ احساس کمتری ہے. کیا کمی ہے تمہارے اندر؟ تمہارے پاس ایک شاندار ڈگری ہے. آج کل کوئی بھی لڑکی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے. آج کل کے دور میں کہ ہر لڑکی سوائے ریلز بنانے کے کچھ نہیں کر سکتی، اور تم ایک قابل لڑکی ہو. تم زندگی کی کامیابی کو خوبصورتی کے معیار پر رکھتی ہو. مجھے نہیں پتا تھا. ان کو بے حد افسوس ہوا تھا. آئی ایم سوری آنٹی، مگر میرے ساتھ جو ہوا میں نے آپ کو بتا دیا. خالہ کے گھر میں نہ میری ڈگری کام آئی، نہ میری خدمتیں کام آئی، نہ میرا اخلاق کام آیا. میری کالی چمڑی میں ہر اچھائی پر بھاری تھی. حورین تم تو بالکل پاگل ہو بچے. وہ ناقدرے لوگ تھے. آنٹی مجھے شادی نہیں کرنی، مگر آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، دیکھ لیں میرے لیے کوئی رشتہ. آپ جس سے کہیں گی میں کر لوں گی. دیکھنا کیا ہے، میں تو تمہیں ہمیشہ اپنے گھر میں رکھنا چاہتی ہوں. اور حورین نے اپنا جھکا سر اٹھا کر حیرانی سے دیکھا تھا. اپنے گھر میں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں. کیا مطلب سمجھی نہیں؟ سمپل سی بات ہے حورین، میں تمہیں اپنے ذریعہ شاہ کی دلہن بنانا چاہتی ہوں. اور وہ تو جیسے اچھل کر 4 قدم دور جا کھڑی ہوئی تھی. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آنٹی؟ میرا بھلا ان کے ساتھ کیا مقابلہ؟ حورین تم پھر سے نہ شروع ہو جانا، انہوں نے ڈانٹا تھا. نہیں میں شروع نہیں ہو رہی آنٹی، ایسا نہیں ہو سکتا. میرا اور ان کا بھلا کیا مقابلہ؟ اور ویسے بھی آپ میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہیں؟ مجھے تمہارے بارے میں اور کچھ نہیں جاننا. تم پچھلے 3 ماہ سے میرے ساتھ ہو، میرے لیے یہی کافی ہے. اور اگلے جمعے میں تم دونوں کا نکاح رکھ رہی ہوں. اس سے آگے مجھے ایک لفظ نہیں سننا. آنٹی میری بات تو سنیں. بس اس سے آگے میں نے کہا نا، میں ایک لفظ نہیں سنوں گی. اور وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ تو حیران پریشان کمرے میں بیٹھی رہ گئی تھی. شام میں فاطمہ بیگم کو اپنی کسی دوست کے ہاں عیادت کے لیے جانا تھا. وہ ادھر چلی گئی تھی. وہ لان میں بیٹھی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی. تبھی اچانک ذریعہ شاہ اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا، اور وہ اچھل کر سیدھی ہوئی تھی اور پھر اٹھ کر جانے لگی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے. اور وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی تھی. حورین کا دل تو ڈوب کر ابھرا تھا. اسے لگا تھا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، اور جو اذان نے اس کے ساتھ کیا تھا، ذریعہ شاہ شادی سے پہلے اسے بری طرح ریجیکٹ کرنے والا تھا. وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑے نروس سی بیٹھی تھی. میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ اسے سختی سے گھورتا ہوا ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں بولا تھا، اور حورین کو سمجھ نہیں آئی تو اس کی بات کا کیا جواب دے. آپ مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ آخرکار ہمت جمع کرتے ہوئے بولی تھی. کیا مطلب ہے؟ میں تمہارے ساتھ شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس سوال کا جواب تمہیں کیوں دوں گا؟ میری مرضی. تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ اور حورین کا تو دماغ گھوما تھا. ایکسکیوز می، اگر آپ یہی لہجہ میرے ساتھ رکھیں گے نا تو میں ہرگز آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی. آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ایک احسان آپ نے مجھ پر کر دیا تو کیا میں آپ کی زر خرید غلام بن جاؤں گی؟ نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، ہرگز نہیں کرنی. اور میری مرضی. اور میں آپ کے سوالوں کا جواب کیوں دوں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ وہ اسی کے لہجے میں بولی تھی، اور وہ خود بھی حیران تھی کہ اتنی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی تھی. جس پر ذریعہ شاہ مسکرایا تھا، اور اس کی مسکراہٹ پر وہ حیران ہوئی تھی، اور پھر اٹھ کر جانے لگی تھی جب ذریعہ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا تھا. مجھے ایسی ہی حورین چاہیے تھی، اور ایسے ہی رہنا، بدل مت جانا، اپنے حق کے لیے لڑنا، خطرہ دیکھ کر چھپنے کے بجائے خطرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی حورین. ذریعہ شاہ. وہ اس سے محبت سے تکتا اٹھ کر چلا گیا تھا، اور حورین چہرہ موڑے حیرانی سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی. پل میں تولا، پل میں ماشا والا حساب ہو گیا تھا. فاطمہ بیگم نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی، اور اپنے کہے کے مطابق جمعے کو ان دونوں کا نکاح کر دیا تھا.
نکاح کے بعد کھانا شروع ہوا تھا۔ فاطمہ بیگم نے اپنے چند قریبی لوگ ہی بلائے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد فاطمہ بیگم حرین کو کمرے میں چھوڑ گئی تھیں، جبکہ وہ نروس سی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی تو وہ بیڈ سے اتر کر کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ اس کی پچھلی ساری زندگی اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ ماں باپ کی بے حد لاڈلی لڑکی تھی، اور پھر ایک ٹرک اس کی زندگی میں اژدہا بن کر آیا تھا جس نے اس کے بابا کو نگل لیا تھا۔ اس کے بابا کے ساتھ ہی اس کی زندگی جیسے خوشیوں سے محروم ہو گئی تھی، اور شوہر کے اچانک جانے پر اس کی ماما نے بھی یہ صدمہ جیسے دل سے لگا لیا تھا، اور 6 مہینے بعد ہی وہ بھی اپنے شوہر کے پیچھے چلی گئی تھی۔ یاسمین بیگم حرین کی خالہ حرین کو اپنے پاس گھر لے گئی تھیں۔ اپنے بیٹے اذان سے نکاح کر دیا تھا، مگر اذان نے تو کبھی اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، بلکہ پہلے دن ہی اسے بدصورت کہہ کر دھتکار دیا تھا۔ حرین دن رات ان سب کی خدمتوں میں لگی رہی، اور پھر زمل اور اذان نے ایک پلان بنایا تھا۔ اذان نے اسے گروسری اسٹور پر شاپنگ کرتے ہوئے اغوا کروایا تھا۔ پوری رات وہ اس کے کرائے کے غنڈوں کے ساتھ رہی تھی، اور اگلے دن جب گھر واپس آئی تو اذان تو سیخ پا ہو گیا تھا، جبکہ زمل نے یہ بات پورے خاندان میں پھیلا دی تھی، اور خاندان والے سبھی حرین کا پتہ کرنے کے لیے گھر آ رہے تھے۔ جب وہ گھر آئی تو اذان نے اسے بد کردار کہہ کر طلاق دے دی تھی اور اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسے لگا تھا اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر حالات نے اسے اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ وہ خود کو ختم کرنے پر تل گئی تھی۔ مگر پھر جیسے حالات نے اچانک ہی رخ پلٹا تھا اور زریاب شاہ سے ملوا دیا تھا۔ زریاب شاہ سے ملنے کے بعد اس کی زندگی پرامن ہو گئی تھی، مگر پھر اچانک کل ہی فاطمہ آنٹی کو اس کی شادی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس سے بہت ڈر گئی تھی، اور ابھی بھی اسے زریاب شاہ سے بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک دروازہ کھولتا ہوا وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ جو بے دھیانی میں ٹہل رہی تھی، اچانک جب مڑی تو زریاب شاہ کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی، مگر زریاب شاہ نے اس کی کمر کے گرد اپنی باہیں مضبوطی سے باندھ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ اس کی قربت میں پھڑپھڑائی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کو خود سے دور کرنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ دور جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں، جبکہ اب تو تمہاری مجھ سے دوری بنتی بھی نہیں ہے؟ پچھلے کتنے ماہ سے مجھ پر بجلیاں گرا رہی ہو، کیسے اب تک خود پر ضبط کیے رکھا ہے؟ کیا اب بھی مجھے میرے صبر کا پھل نہیں ملے گا؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے چھوتا، ذرا اوپر کیے اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ زریاب شاہ تم پر مر مٹا تھا جب تمہیں پہلی بار میں نے دیکھا تھا۔ پہلی نظر کی محبت شاید تم نہیں سمجھو گی، مگر جسے ہو جائے وہ کہیں کا نہیں رہتا، اور میں بھی کہیں کا نہیں رہا تھا۔ جب تک تم ہوش میں نہیں آئی تھی میں شدت سے بس ایک ہی دعا کرتا رہا تھا، یا اللہ اسے ہمیشہ کے لیے میرا کر دو۔ اور ماما کو میں نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اسے اپنی بہو ہی سمجھ لیں، مگر میں تب اچانک شادی کر کے تم پر یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں تم پر ترس کھا رہا ہوں، کیونکہ تمہارے ذہن میں پہلے ہی کافی خناس بھرا ہوا تھا۔ مجھے تمہارے ذہن سے وہ خناس نکالنا تھا، اور دیکھو آج تم میری ہو، میرے پاس ہو۔ آئی لو یو حرین۔ زریاب شاہ وہ اس کے چہرے پر جھکا سرگوشیاں بکھیر رہا تھا، اور حرین جو کافی ڈری ہوئی تھی وہ تو زریاب شاہ کی باتوں پر حیرتوں کے 7ویں آسمان پر جا پہنچی تھی۔ زریاب شاہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر کبھی اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دی، اور شاید یہی زریاب شاہ کی محبت کی خوبصورتی تھی کہ وہ آج محرم بن کر اس پر اپنی محبت واضح کر رہا تھا۔ حرین نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ زریاب شاہ اس پر جان چھڑکتا تھا، اور فاطمہ بیگم تو جیسے اس پر واری جاتی تھی۔ حرین ماں بننے والی تھی، اور فاطمہ بیگم کی خواہش پر حرین نے جوب چھوڑ دی تھی، جبکہ زریاب شاہ نے اسے کھلی اجازت دی تھی اس کا جو دل چاہے وہ کرے، مگر فاطمہ آنٹی کی محبت کے آگے حرین نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ فاطمہ بیگم نے تو اس کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا ہوا تھا، جبکہ زریاب شاہ کی دیوانگی تو پہلے سے بھی حرین کے لیے مزید بڑھ گئی تھی۔ زریاب شاہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب حرین کمرے میں اس کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، اور زریاب شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ آخر مجھے آج بتا ہی دو تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ حرین حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ تم دن بدن اتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، مجھ پر رحم کرو کچھ۔ اس وقت تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں کھا جاؤں۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کرتا شرارت سے بولا تھا، جس پر حرین نے اسے گھورا تھا۔ مما ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں، اب بس کریں اور باہر آئیں۔ اور ہاں، آپ کو یاد ہے نا؟ وہ رکی تھی۔ کیا یاد ہے؟ وہ غائب دماغی کسی کیفیت میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ پھر بھول گئے؟ کیا بھول گیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ اس کے گرد حصار باندھے اسے قریب کرتا بولا تھا۔ ہم نے شاپنگ پر جانا ہے آج۔
اوہ ہاں، وہ تو جانا ہے، تم تیار ہو جانا، میں 3 بجے آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ چلیں، شکر ہے آپ کو یاد تو ہے، تمہاری کوئی بھی بات مجھے بھولتی کب ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گیا تھا، جس پر حورین شرماتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ اس نے بیبی کی شاپنگ کرنی ہے، جبکہ ابھی بیبی آنے میں بہت ٹائم تھا، مگر حورین کی ضد تھی کہ وہ ابھی ہی شاپنگ کرے گی، بعد میں تو اس سے شاپنگ کے لیے جایا ہی نہیں جائے گا، اور آج 3 بجے وہ آ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ شاپنگ مال آئی تھی، اس نے اتنے عرصے میں اسے پہلی فرمائش کی تھی، بچے کی شاپنگ کی تھی، اور اب وہ پاگلوں کی طرح بچوں کی چیزیں اکٹھی کر رہی تھی۔ زریاب شاہ حیران تھا۔ حورین یار، اتنی چیزیں کیا کرنی ہے؟ ہمارا گھر اتنا بھی بڑا نہیں ہے جتنی چیزیں تم خرید رہی ہو۔ ارے ابھی تو یہ پہلی شاپنگ ہے، ابھی تو میں نے بہت کچھ لینا ہے، آپ ابھی سے گھبرا گئے ہیں؟ وہ گھورنے لگی تھی۔ ارے میری جان، میں گھبرا نہیں رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ مزید شاپنگ اور بھی کر لیں گے۔ ہاں اور بھی کریں گے، مگر آج تو مجھے کرنے دیں، میں اتنی خوش ہوں، اور ٹوکیے مت مجھے میرے بیبی کی شاپنگ پر۔ ارے واہ، یہ بیبی تم کچھ زیادہ نہیں کرنے لگی؟ بیبی کے آنے کے بعد تو تم مجھے بھول جاؤ گی۔ بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، میں آپ کو سچ میں بھول جاؤں گی، مگر یہ تو زیادتی ہے، اور میں یہ زیادتی سر عام کروں گی۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ وہ لوگ شاپنگ کر کے جب گھر آئے تو ان کے گھر سے اونچا اونچا کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حیران سے گھر کے اندر آئے تھے۔ سامنے زمل بیٹھی چلا رہی تھی، یہ کون ہے مما؟ اور یہ کس طرح بات کر رہی ہے آپ سے؟ چھوڑو زریاب، تم کمرے میں جاؤ۔ ارے آئیے آئیے، آپ بھی سنیے اپنی بیگم کے کرتوت۔ کون ہو تم؟ حورین، کیا تم اسے جانتی ہو؟ وہ حورین کی طرف مڑا تھا۔ ارے اس کے پچھلے شوہر کی بیوی ہوں میں، اور اذان کے نام پر زریاب شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تم ہمارے گھر کیوں آئی؟ زریاب شاہ کو غصہ آیا تھا۔ یہ دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنی بیوی کو لگام ڈالو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ اگر یہ تمہارے قابو میں نہیں آتی تو مجھے بتاؤ، میں اس کی لگامیں کستی ہوں۔ کیا بکواس کری ہو لڑکی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس کا ابھی بھی میرے شوہر سے رابطہ ہے، یہ اس سے چھپ چھپ کر ملتی ہے۔ حورین کے تو جیسے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کیا بکواس کری ہو؟ تمہارے لیے بہتر ہے ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، آنکھیں کھول لو، ایک بدکردار اور گھٹیا لڑکی ہے۔ جب اذان کی بیوی تھی تو اس کے اوروں کے ساتھ چکر تھے۔ بتایا نہیں کہ تمہیں طلاق کیوں دی تھی اذان نے؟ پوری پوری رات یہ گھر سے غائب رہتی تھی، اس لڑکی کو کون رکھ سکتا ہے؟ شازیہ، شازیہ! زریاب شاہ نے اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو آواز دی سی، اسے گھر سے دھکے مار کر نکال دو، اور نہ جائے تو گارڈ سے کہنا اسے شوٹ کر دے۔ میں خود چلی جاؤں گی، مگر تم پچھتاؤ گے۔ اور حورین تو جیسے سختے میں آ گئی تھی، وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ زریاب نے اسے اٹھایا تھا اور کمرے میں بیڈ پر جا کر لٹا دیا تھا۔ اس کا بی پی لو ہو گیا تھا، اس کا بی پی چیک کیا گیا تھا اور اسے دوائی پلائی تھی۔ زمل ڈرائیور کے ساتھ جیسی گھر واپس آئی، اذان جو غصے سے گھر میں بیٹھا تھا اسے دیکھتے ہی چلانے لگا تھا۔ کہاں گئی تھی؟ ڈرائیور نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ کہاں گئی ہوئی تھی۔ تمہارے جاسوس نے تمہیں بتا تو دیا ہوگا۔ اور اذان نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ تم جیسی گھٹیا اور بدکردار لڑکی کو اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری وجہ سے میں نے حورین کو کھو دیا، اب حورین کی مجھے بددعا لگ گئی ہے، جو تم جیسی بدکردار لڑکی کے ساتھ مجھے رہنا پڑ رہا ہے۔ زمل ایک بدکردار لڑکی تھی، لڑکوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ یاسمین بیگم اپنی نند کی اس بیٹی کی حرکتوں سے خوب واقف تھیں، مگر ان کے بیٹے کی آنکھوں پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ اذان نے اس وقت ماں کی ایک بات نہیں سنی تھی، اب پچھتا رہا تھا۔ اذان کی انہی باتوں کی وجہ سے وہ آج حورین سے ملنے گئی تھی۔ فکر نہیں کرو، اگر تم مجھے طلاق دو گے نا تو طلاق تمہاری اس چہیتی کو بھی ہو جائے گی۔ کیا بکواس کری ہو تم؟ کیا زہر گھول کر آئی ہو اس کی زندگی میں؟ یاسمین بیگم نے زمل کے بالوں کو پکڑا تھا، اس پر زمل چلانے لگی تھی۔ اسے اس کے شوہر کو اس کی اوقات بتا کر آئی ہوں، کیسے رات بھر یہ غائب رہتی تھی۔ زمل تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ تم جانتی ہو حورین کا اغوا ہم نے خود کروایا تھا۔ جبکہ یاسمین بیگم حیرانی سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اذان، یہ تم نے کیا تھا؟ ہاں ماما، یہ میں نے کیا تھا، بس میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اذان رونے لگا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اذان، تم پچھتاؤ گے، اور دیکھو آج تم پچھتا رہے ہو۔ یاسمین بیگم روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھیں اور اذان نے زمل کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق کا کاغذ لے کر زمل لٹی پٹی حالت میں جسے حورین اس گھر سے نکلی تھی ویسے ہی وہ بھی اس گھر سے نکل گئی تھی۔ حورین کی آنکھ کھلی تو زریاب شاہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر بیٹھ گئی تھی۔ زریاب شاہ، وہ جھوٹ بول رہی تھی، میں ایسی نہیں ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو حورین؟ کیا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں؟ مجھے پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اور حورین روتے ہوئے زریاب شاہ کے گلے سے لگ گئی تھی۔ اور تم بالکل بیوقوف ہو، کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ میں اس گھٹیا لڑکی کی باتوں پر کیوں اعتبار کروں گا؟ میں بہت ڈر گئی تھی،
تمہارا ڈرنا فضول ہے اور اس بات پر میں تم سے ناراض ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میرا اغوا بھی ہوا تھا۔ اس کے سینے میں منہ دیے اچانک بولی تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، تم اغوا ہوئی تھی اور تمہیں اغوا اذان نے ہی کیا تھا۔ اس پر وہ حیران ہوتی اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کو کیسے پتہ؟ تم نے ماما کو بتایا تھا۔ حورین نے فاطمہ آنٹی کو اس گھر میں آنے کے 3-4 دن بعد ہی بتا دیا تھا اپنی زندگی کی ساری کہانی، کیونکہ وہ ان سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ مگر میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ میرا اغوا اذان نے کیا تھا؟ نہ ہی مجھے پتہ ہے۔ جب مجھے ماما نے بتایا تھا تو میں نے اس بارے میں سراغ لگایا تھا اور مجھے تب ہی پتہ چل گیا تھا۔ اس نے تمہیں گھر والوں کے سامنے بد کردار ثابت کرنے کے لیے وہ سب ڈرامہ رچایا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے آج کل اذان کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ اس کی بیوی خود بھی اچھے کردار کی نہیں ہے۔ ان دونوں کی آج کل خوب لڑائی چل رہی ہے۔ مگر آپ کو ان باتوں کا کیسے پتہ؟ پولیس والا ہوں، اس طرح کی خبریں رکھنا تو ہمارا کام ہے۔ اس کو آنکھ مارتا ہوا بولا تھا، جس پر وہ پھر سے اس کے سینے میں منہ چھپ گئی تھی اور دریاب شاہ نے اسے قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ عزت نفس، ظاہری خوبصورتی کے غلط معیار اور انسان کے کردار کی اصل قدر سمجھنے والی ایک خوبصورت مثال ہے۔ حورین ایک مضبوط مگر حالات سے ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا صبر، تعلیم، اخلاق اور مشکل وقت میں بھی اپنی عزت کو سنبھالے رکھنا تھا۔ اگرچہ ابتدا میں اس کا حد سے بڑا ہوا احساس سے کمتری اور ہر بات سے خوفزدہ رہنا اس کی کمزوری بن گیا تھا، مگر وقت اور محبت نے اسے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سکھایا۔ دریاب شاہ کا کردار اس اعتبار سے قابل تعریف رہا کہ اس نے حورین کو طرز کی نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ اسے عزت، تحفظ اور خود اعتمادی دی۔ البتہ اس کا سخت لہجہ اور بعض مواقع پر ضرورت سے زیادہ رعب بھی قابل تنقید تھا، کیونکہ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو مضبوط بناتے ہوئے اس کے جذبات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے برعکس اذان کا کردار اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اس نے رنگت کو کردار پر فوقیت دی، اپنی بیوی کو سمجھے بغیر اس پر الزام لگایا اور اپنی غلطی چھپانے کے لیے ایک بے قصور عورت کی عزت مجروح کی، جبکہ بعد کا پچھتاوا اس ظلم کو ختم نہیں کر سکتا جو وہ کر چکا تھا۔ زمر بھی اس حقیقت کی مثال بنی کہ خوبصورتی، چالاکی یا کسی کو حاصل کر لینا انسان کو اچھا نہیں بناتا، اصل خوبصورتی کردار میں ہوتی ہے۔ فاطمہ بیگم کا کردار اس کہانی کا سب سے نرم اور خوبصورت پہلو تھا، جنہوں نے ایک بے سہارا لڑکی کو بوجھ نہیں بلکہ بیٹی سمجھا اور اسے دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا۔ اس کہانی کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ کسی انسان کی رنگت، ماضی یا لوگوں کے لگائے ہوئے الزامات اس کی اصل پہچان نہیں ہوتے۔ کسی کی سیرت جانے بغیر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بھی ناانصافی ہے، اور کسی کی عزت چھین لینا ایسا ظلم ہے جس کا پچھتاوا ہمیشہ کافی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہاں سے اٹھاتی ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے آزمائش کے لمحے میں خود کو ختم کرنا حل نہیں، بلکہ خود کو دوبارہ کھڑا کرنا